سیرت مصطفیٰ ولادت تا وصال مختصر۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے۔ دیگر آسمانی کتابوں میں آپ کا نام احمد مذکور ہے، جبکہ قرآن و احادیث اور سیرت کی کتب میں آپ کے سینکڑوں صفاتی نام ذکر کیے گئے ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں: مزمل، مدثر، رؤوف، رحیم، مصطفیٰ، مجتبیٰ، مرتضیٰ وغیرہ۔ جبکہ آپ کی کنیت ابو القاسم ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبیلہ قریش کے ایک اعلیٰ خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ والد ماجد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہے۔ والد کی طرف سے نسب کچھ یوں ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصہ بن کلاب بن مرہ۔ والدہ کی طرف سے نسب کچھ یوں ہے: محمد بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ کلاب بن مرہ پر جا کر آپ کے والدین کا نسب مل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول بروز پیر مطابق 20 اپریل 571 ہجری کو ہوئی۔ اس تاریخ کو دنیا بھر میں مسلمان میلاد شریف مناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ عمر مبارک تقریباً 5 سال ہوئی تو والدہ ماجدہ بھی وصال فرما گئیں اور آپ کی پرورش دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ 2 سال کے بعد دادا جان بھی پردہ فرما گئے اور پرورش کی ذمہ داری آپ کے چچا ابو طالب نے سنبھالی۔ شرفائے عرب کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح کے دیہاتوں میں بھیجتے تھے تاکہ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں ان کی جسمانی صحت اچھی ہو جائے اور فصیح عربی زبان بھی سیکھ جائیں۔ اسی دستور کے موافق والدہ ماجدہ نے بچپن میں آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ان کے قبیلے بھیج دیا، جہاں وہ آپ کو دودھ پلاتی رہیں۔ اس عرصے میں آپ سے کثیر برکات کا ظہور ہوا۔ بچپن میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا۔ چاند آپ کی انگلی کے اشاروں پر حرکت کرتا تھا۔ بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی کپڑوں میں بول و براز نہ فرمایا، بلکہ ہمیشہ ایک معین وقت پر رفع حاجت فرماتے۔ عمر مبارک چند سال ہوئی تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتا دیکھتے، مگر خود کھیل کود میں شریک نہ ہوتے۔ لڑکے کھیلنے کے لیے بلاتے تو فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ آپ کی جوانی سچائی، دیانتداری، وفاداری، عہد کی پابندی، رحم و سخاوت، دوستوں سے ہمدردی، عزیزوں کی غمخواری، غریبوں اور مفلسوں کی خبر گیری الغرض تمام نیک خصلتوں کا مجموعہ تھی۔ حرص، طمع، دغا، فریب، جھوٹ، شراب نوشی، ناچ گانا، لوٹ مار، چوری اور فحش گوئی وغیرہ تمام بری عادتوں، مذموم خصلتوں اور عیوب و نقائص سے آپ کی ذات گرامی پاک و صاف رہی۔ آپ کی راست بازی اور امانت و دیانت کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ تجارت آپ کا خاندانی پیشہ تھا۔ 13 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی بار اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا تجارتی سفر فرمایا، جبکہ 23 سال کی عمر میں بغرض تجارت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کا دوسرا سفر اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 4 سے زائد نکاح فرمائے، جو آپ کی خصوصیت ہے۔ پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا اور جب تک وہ حیات رہیں دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ آپ کی 11 ازواج مطہرات کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت سودہ، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت زینب بنت حجش، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت میمونہ، حضرت جویریہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ کی 3 باندیوں کے نام یہ ہیں: حضرت ماریہ قبطیہ، حضرت ریحانہ اور حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 3 شہزادے اور 4 شہزادیاں ہیں۔ آپ کے شہزادوں کے نام حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 4 شہزادیوں کے نام حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ کی تمام اولاد مبارک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئیں، البتہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ماریہ قبطیہ کی شکم سے پیدا ہوئے۔ آپ کے رشتہ داروں میں 4 مشہور چچا حضرت حمزہ، حضرت عباس، حضرت ابو طالب اور حضرت ابو لہب ہیں۔
اور 4 پھوپھیاں حضرت صفیہ، حضرت عتیقہ، حضرت امیمہ اور حضرت ام حکیم ہیں۔ 40 سال کی عمر میں آپ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل دور غار حرا میں تشریف لے جاتے اور رب تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ یہیں آپ پر پہلی وحی کا نزول ہوا۔ 40 سال کی عمر میں ہی آپ نے اعلان نبوت فرمایا، پھر 3 سال تک پوشیدہ طور پر تبلیغ اسلام کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ خواتین میں سب سے پہلے آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ پھر حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دامن اسلام میں آ گئے۔ 3 سال کے بعد آپ نے رب تعالیٰ کے حکم سے اپنے قبیلے والوں کو دعوت اسلام دی، عذاب الہی سے ڈرایا، لیکن انہوں نے دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ناراض ہو کر نہ صرف چلے گئے بلکہ آپ کے خلاف اول فول بکنے لگے۔ پھر اعلان نبوت کے 4تھے سال آپ اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے، شرک و بت پرستی کی کھلم کھلا برائی بیان فرمانے لگے، جس پر کفار آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، نیز آپ کو اور دیگر مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے دین اسلام کو بہت تقویت ملی، لیکن پھر بھی کفار کی مخالفت ختم نہ ہوئی بلکہ دن بدن بڑھتی ہی گئی۔ کفار نے آپ کے خاندان والوں کا مکمل بائیکاٹ کر کے ایک پہاڑ کی گھاٹی تک محصور کر دیا، جسے شعب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ 3 سال رہے اور آپ کو بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حج کے موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مختلف علاقوں سے آئے ہوئے قبائل کو دعوت اسلام دیتے اور ہر سال کچھ لوگ اسلام قبول کر لیتے۔ اعلان نبوت کے 13ویں سال مدینے سے آئے ہوئے 72 افراد نے اسلام قبول کیا اور واپس جا کر اپنے ہاں دعوت اسلام دینا شروع کر دی، اور رفتہ رفتہ شمع اسلام کی روشنی مدینے سے قبا تک گھر گھر پھیل گئی۔ پھر اعلان نبوت کے 13ویں سال سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانے کی اجازت عطا فرمائی، اور بعد میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خود بھی ہجرت کر کے وہاں تشریف لے گئے۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو 11 سال تک شرف قیام بخشا۔ ان سالوں میں پیش آنے والے مختلف اہم واقعات کا مختصر تذکرہ سماعت فرمائیے۔ پہلا سال مسجد قباء اور مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی، پہلا جمعہ ادا فرمایا، اذان و اقامت کی ابتدا ہوئی۔ دوسرا سال قبلہ تبدیل ہوا، یعنی بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے، نماز عیدین اور قربانی کا حکم دیا گیا، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حضرت علی کے ساتھ نکاح ہوا، اور مسلمانوں کو غزوہ بدر میں فتح مبین حاصل ہوئی۔ تیسرا سال کفار کے ساتھ غزوہ احد کا معرکہ پیش آیا۔ ایک قول کے مطابق اسی سال شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ چوتھا سال صلاۃ الخوف کا حکم نازل ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ نماز قصر اور پردے کا حکم نازل ہوا۔ پانچواں سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق اور غزوہ بنی مطلق واقع ہوئے۔ تیمم کا حکم بھی اسی سال نازل ہوا۔ چھٹا سال صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان واقع ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام اسلام کی دعوت پر مشتمل خطوط روانہ فرمائے۔ حبشہ کے بادشاہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اسی سال آپ پر جادو کیا گیا اور اس کے توڑ کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئیں۔ ساتواں سال غزوہ خیبر اور غزوہ ذات الرقا واقع ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ، حضرت صفیہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا سے سورج واپس پلٹا۔ آٹھواں سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لختے جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ غزوہ حنین واقع ہوئی، مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ نوواں سال شاہ حبشہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔
مختلف وفود کی بارگاہ رسالت میں حاضری ہوئی، حج کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، غزوہ تبوک واقع ہوا جس کے لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے دل کھول کر مالی معاونت کی۔ 10واں سال، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، اور اسی سال آپ نے حج ادا فرمایا جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اور ہجرت کا 11واں سال، ہجرت کے 11ویں سال 12 ربیع الاول بروز پیر بمطابق 12 جون 632 عیسوی کو 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا اور حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تدفین ہوئی۔